السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے انگنا پھول کھلیں گے، جس کی رائٹر ہے راحت جبین، قسط نمبر 16۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امی، آپ سب مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ ہاں، ہمیں تو ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ آسیہ کے لہجے نے تصدیق کی مہر لگائی۔ وہ واقعے میں بہت ناراض تھی۔ آپ نے رائے مانگی، میں نے رائے دے دی، اس میں اتنا خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے ابھی نہیں شادی کرنی۔ ایرم کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ آسیہ نے فوراً پوچھا۔ عبید اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ ایرم کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھے معقول وجہ بتا دو۔ تمہیں پڑھانے لکھانے کے بعد اب ہمارا یہی فرض ہے کہ وقت پر کوئی اچھا انسان دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں۔ تمہیں شادی نہیں کرنی تو وجہ بتا دو، تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم یہ وسیم کی وجہ سے نہیں کر رہی۔ ایرم نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ خود عبید کو بھی برا لگا۔ ایرم کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس سے قبل کہ جھلک بھی جاتا وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ امی، کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی؟ عبید نے جھنجھلا کر کہا۔ آسیہ خاموشی سے کٹوری کے کنارے پر لگا تیل انگلی سے صاف کرتی رہی۔ عبید اٹھ گیا۔ تم ایرم سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ آسیہ نے بے اختیار ٹوکا۔ اور کیوں؟ کبھی کبھی کچھ چیزوں اور معاملات کو سامنے لانے کے لیے سختی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ ذہن پہ سوار ہی رہتی ہے۔ زندگی ماں کی گود ہے یا بچپن کا پالنا، جسے وہ جھولتی چلی جائے گی۔ زندگی ذمہ داریاں اٹھانے کا نام ہے۔ آسیہ کا لہجہ سنجیدہ اور مدھم تھا۔ وہ خود کو ابھی اس قابل نہیں سمجھ رہی، اسے اسی قابل تو بنا رہی ہوں۔ انہوں نے خود کلامی کی۔ عبید کی کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں، مگر جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ نے گہری سانس بھری اور سامان سمیٹنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ماں کو دیکھا تو کتاب پکڑ لی۔ آج میرے منہ سے یہ بات سن کر بہت برا لگا تو کل کو کسی اور کے منہ سے سن کر کیسا محسوس ہوگا؟ کون کہے گا؟ ایرم نے ناراضی سے ماں کو دیکھا۔ آسیہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایرم کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ پر رکھ دی۔ کتابوں میں لکھی ساری باتیں سچ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم اپنی خوشیوں کے مطابق انجام بدل دیتے ہیں۔ آج جو بات میں نے تم سے کہی ہے، کل کو بار بار ثانیہ کہے گی۔ ثانیہ کے ڈر سے میں کوئی بھی رشتہ قبول کر لوں؟ ایرم کو غصہ آ گیا۔ ہم کیا تمہیں اندھے کنویں میں دھکا دیں گے؟ ٹھیک ہے، تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں، ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی؟ ہلکے سے تذبذب کے بعد ایرم نے بولنا شروع کیا۔ ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ میں آپ کے معاملے میں ثانیہ اور عبید پر اعتبار نہیں کر سکتی، وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ اچھا، تو اس لیے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ آسیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آسیہ کو ہنسی آ گئی۔ جانتی تھی ایسی ہی کوئی بچکانہ وجہ ہوگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ تمہاری بے وقوفی پر۔ ثانیہ اور عبید پر بھروسہ نہیں نہ صحیح، اللہ پر تو یقین رکھو۔ اور ہم کوئی اتنے بڑے تو ہیں نہیں کہ اپنا خیال خود نہ رکھیں۔ اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے۔ تم ہماری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہمارے لیے اس سے زیادہ سکون اور خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ذرا سا رکی، کیونکہ خود اس بات پر غور کرو، جو بھائی اور بھابھی آج تمہارے نہیں ہیں، وہ کل کو تمہارے کیا ہوں گے؟ وہ بہت دیر تک بیٹھی، اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ ایرم قائل ہوئی یا نہیں، لیکن خاموشی سے سنتی ضرور رہی۔ اب بیڈ پر مت بیٹھنا، تیل کی سمیل ہی نہیں جائے گی اور بیڈ گراؤنڈ بھی خراب ہوگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ثانیہ نے ٹوک دیا۔ وہ رک سا گیا، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نکھری نکھری سی دل میں اتر گئی۔ وہ تسلی سے بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، کون سا چہرہ، کون سا تمہارے جہیز کا بیڈ ہے؟ عبید نے اپنے تئیں مذاق کیا تھا۔ ثانیہ کو سراسر طنز لگا۔ بہت خوب، آدھا دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر جہیز کا طعنہ بھی دینے لگے۔ کیا ہو گیا؟ مذاق کر رہا تھا۔ عبید کو ہلکی سی شرمندگی ہونے لگی۔ اب تو تمہیں میری ہر بات ہی بری لگنے لگی ہے، تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ عبید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیوں دور دور رہتی ہو؟ میں دور رہتی ہوں یا تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال زیادہ آنے لگا ہے؟ سارا دن ان کے ساتھ لگے رہتے ہو، تم بھی تو پورا دن اپنے گھر میں ہوتی ہو۔ میں تو تمہیں اسپیس دے رہی تھی، مجھ سے بور جو ہو گئے ہو؟ کوئی اتنی پیاری بیوی سے بور ہو سکتا ہے؟ عبید نے قریب ہونا چاہا۔ ثانیہ نے ناک چڑھا لی۔ اسے تیل کی بو اچھی نہیں لگتی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ اس حلیے میں شاور تو لینا ہی ہے، کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ اس نے فوراً فرمائش جڑ دی۔ ثانیہ کا بس چلتا تو مہینے کے 30 دن کھانا باہر کھاتی۔ کھانا؟ عبید تذبذب کا شکار ہوا۔ یار، باہر کا کھانا کھا کھا کر تو میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ میرا تو نہیں ہوتا۔ صاف کہہ دو کہ گھر میں فرمائش کی ہے۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ عبید نے بےچارگی سے کان کھجایا۔ تو پھر جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ چڑ کر اٹھ گئی۔ عبید نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ کب سدھرے گی یہ لڑکی؟ یہ سدھرنے والی کہاں تھی؟ وہی روش، وہی روٹین۔
آسیہ کو سب سے برا تب لگتا ہے جب وہ کبھی بھی بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی، بس اس کی تیاری سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میکے جا رہی ہے یا کہیں اور، تبھی تو وہ ٹوکے بغیر رہ ہی نہ سکی۔ گھر کی بڑی ہونے کے ناطے مجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بہو کہاں جا رہی ہے۔ سرخ اسٹائلش لباس میں ملبوس کہیں جانے کے لیے بالکل تیار ثانیہ کو تاؤ ہی آ گیا۔ میرے شوہر کو پتہ ہے، اب کیا سارے محلے کو پکڑ کر بتاؤں؟ آسیہ کو چپ ہی لگ گئی، اس درجۂ بدتمیزی پر ششد سی رہ گئی۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایرم سے برداشت ہی نہ ہوا۔ امی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایک تو یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ناسا موجود ہے، اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آسیہ کو احساس ہوا اس کا چپ رہنا زیادہ بہتر ہے، اس کی بد زبانی برداشت کرنا بہت مشکل۔ بدتمیز تو پہلے ہی تھی، یہ اندازہ نہیں تھا کہ بڑوں سے بات کرنے کی بالکل ہی تمیز نہیں ہے۔ برداشت تو ایرم سے بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تم سکھاؤ گی تمیز؟ بس کرو، کیا جاہلوں کی طرح لڑنے لگی ہو؟ آسیہ نے گھبرا کر دونوں کو ٹوکا۔ آپ کی تربیت بول رہی ہے، ثانیہ نے دانت پیستے کہا۔ منہ بند رکھو، ایرم غصے سے چلائی۔ اس کا ماں سے اس لہجے میں بات کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم میری خوشیوں سے جلتی ہو؟ خود تو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں، تو اب میں اور میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہیں؟ یہ بہت دنوں کا لاوا تھا عبید کا اپنے گھر والوں کی طرف جھکاؤ۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی تھی۔ تمہاری ان گھٹیا باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور تمہاری خوشیوں کو جلانے کے لیے تمہاری حرکتیں ہی کافی ہیں۔ ایرم کی زبان کی دھاڑ بھی کافی تیز تھی۔ اپنی حد میں رہو، ثانیہ چلائی۔ آسیہ ہکا بکا رہ گئی۔ دونوں کو نہ جانے ایک دوسرے پر کس بات کا غصہ تھا۔ بس کرو ثانیہ، جاؤ تم جہاں بھی جا رہی ہو۔ آسیہ نے جان چھڑوانا چاہی۔ ہاں مجھے بھیج دیں، اپنی لاڈو سے کچھ مت کہیں۔ عمر نکلی جا رہی ہے، کوئی رشتہ ملتا ہے تو بیاہ دیں، وسیم کے آسرے پر نہ رہیں۔ اس کی سینڈل کی کھٹ کھٹ تلخ آواز ہتھوڑے کی طرح بہت دیر تک دونوں کی سماعتوں پر بجتے رہیں۔ شکایت انہوں نے لگائی تھی، مگر رو رو کر حال سے بے حال ثانیہ ہو گئی۔ عبید تو ویسے بھی اس کے آنسوؤں پر پگھل جاتا تھا۔ اب اسے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ بیوی سہیلی کے ساتھ سارا دن خوشگوار وقت گزارنے کے بعد اب رونے بیٹھی ہے، اور نہ اس بات کی خبر تھی کہ ماں بہن سے سارا دن جلتے کڑتے گزارا تھا۔ آسیہ نے توفیق صاحب سے کہا کہ انہوں نے مسکرا کر ایرم کا پھولا ہوا منہ دیکھا۔ وہ غصے میں تھی اور چاہتی تھی کہ باپ ثانیہ کو ڈانٹے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لو گی تو سسرال میں کیسے گزارا کرو گی؟ یہ چھوٹی باتیں ہیں، ایرم کے لہجے میں احتجاج تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے اور اب جو کچھ سنا کر گئی وہ، بیٹا انہوں نے نرمی سے بات کاٹی، کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ اس وقت تک برا نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ ثانیہ کے اپنے تحفظات ہیں، آپ اس کی طرف سے دل صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، مگر ثانیہ کا دل کون صاف کرے گا جو کدورت سے بھرا ہوا ہے؟ ایرم نے طنزیہ کہا۔ آسیہ دل گرفتہ سی خاموشی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس نے امی سے کتنی بدتمیزی کی ہے؟ اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، کیونکہ کوئی بھی انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان۔ ہم ہمیشہ اچھائی اور برائی کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں، اور یاد رکھو جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے۔ ایرم باپ سے کہنا چاہتی تھی مگر احترام مانا تھا۔ دل ناخواستہ چپ ہو رہی۔ باقی رہی آپ کی امی سے بدتمیزی، تو ظاہر ہے اس بات کی اجازت تو میں ہرگز نہیں دوں گا۔ فکر نہ کرو، میں عبید سے بات کروں گا۔ انہوں نے بیوی اور بیٹی کو تسلی دی، مگر عبید کی کوئی بھی تسلی ثانیہ کے دل کا مرہم نہ بن سکی۔ تم تو یہی سوچتے ہو کہ میں سارا دن امی کی طرف گزار دیتی ہوں، تو یہی وجہ ہے اس گھر میں کوئی مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ میں اپنی مرضی سے کرسی تک ہلا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کچھ پکا نہیں سکتی۔ ہر بات کے لیے مجھے گھر والوں کی اجازت چاہیے، جب دل چاہتا ہے بے عزتی کر دیتی ہیں۔ ثانیہ چپ کر جاؤ یار۔ عبید نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ اور پتہ نہیں کب یہ لوگ مجھے اپنا سمجھیں گے، کب یہ گھر میرا بنے گا۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے ثانیہ، تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ تم فکر مت کرو، یہ تمہارا بھی گھر ہے ثانیہ، تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ ہاں تم نے بات کی اور انہوں نے سمجھ لی اور روٹھ کر دور ہوئی۔ جب تم اس طرح روتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ عبید نے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ تمہیں رلانے کے لیے نہیں لایا، تم خود کو گھر کے معاملات میں شامل کرنے کی کوشش کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ سچ میں؟ اس نے ٹپٹپاتی آنکھوں سے عبید کو دیکھا۔ پاگل، ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی سمندر آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اس نے باپ کی بات کو بے حد تحمل سے سنا۔ ٹھیک ہے، میں ثانیہ کو سمجھا دوں گا، وہ آئندہ امی سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ توفیق صاحب کو خوشی ہوئی، بیٹے نے بات کو سمجھا ہے، لیکن آپ بھی امی اور ایرم کو سمجھا دیں، اسے گھر کے کاموں میں حصہ ڈالنے دیں۔ کوئی کچھ اپنی مرضی سے کرے گی تو اسے بھی خوشی اور آزادی کا احساس ہوگا۔ آسیہ کو تو سن کر ہی بی پی ہائی ہو گیا۔ میں نے کس دن اسے گھر کے کاموں میں شامل ہونے سے روکا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا، توفیق نے سمجھانا چاہا،
مطلب تو یہی ہے وہ ناراض ہوئی؟ امی بس کریں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بی پی ہائی کریں گی، یہ تو روز کا تماشا ہے۔ ایرم نے ماں کو تسلی دی مگر طنزیہ انداز توفیق پہلو بدل کر رہ گئے۔ اس گھر کے ہر فرد کا لہجہ بدل رہا تھا۔ میٹھے شربتوں جیسے لہجے کرواہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ آسیہ نے بھی سوچ لیا اب دخل اندازی نہیں کرے گی۔ ایرم کو بھی سمجھا دیا۔ وہ کان لپیٹ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا مگر چنے کی دال دیکھ کر آسیہ پر ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ گھر میں چنے کی دال کون کھاتا ہے؟ میں مسالہ جات کا جائزہ لیتی ثانیہ نے تنت جواب دیا۔ اچھا ساتھ میں ایک سبزی بنا لو، میں کاٹ دیتی ہوں۔ وہ سبزی کی ٹوکری کی طرف متوجہ ہوئی۔ ظاہر ہے گھر میں صرف ثانیہ نے تو کھانا نہیں کھانا تھا۔ گوشت ڈال کر کوئی سی بھی سبزی سبھی شوق سے کھا لیتے۔ میں دو دو ہنڈیاں نہیں بنا سکتی، سب یہی کھا لیں گے، ثانیہ نے جواب دیا۔ یہ سراسر نہیں تاؤ دلانے والی بات تھی مگر انہیں تحمل سے کام لینا تھا۔ اچھا پھر رائتہ اور سلاد بنا لینا اور ساتھ میں آنٹی پلیز آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، آپ اس طرح دخل دیتی رہیں گی تو مجھ سے کچھ نہیں بنے گا۔ اف وہ کس قدر بدتمیز لڑکی تھی۔ آسیہ اپنا غصہ پیتی بے عزتی کا احساس لیے کچن سے چلی گئی۔ اف جان چھوٹی، عبید کے آنے تک اس نے کھانا بنا لیا۔ آسیہ اور ایرم نے کچن میں جھانکا تک نہیں مگر ثانیہ کے کچن سے نکلنے کے بعد انہوں نے تھوڑی سی سبزی بنا لی۔ پتہ تھا توفیق اور ایرم دال نہیں کھائیں گے، کھاتا تو عبید بھی نہیں تھا مگر آج کھا لے گا، انہیں کامل یقین تھا۔ آج کھانا میں نے بنایا ہے، ثانیہ نے آتے ہی عبید سے بھی کہہ دیا۔ جلدی فریش ہو کر آ جاؤ، آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ ارے واہ، وہ اسی کی خاطر خوش ہوا ورنہ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد اتنی بھوک لگی تھی، صرف کھانے سے مطلب تھا۔ کس نے بنایا سے نہیں مگر آنٹی کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے اپنے لیے علیحدہ سے ہانڈی بنا لی۔ اس کی مونی صورت پر افسردگی کے بادل چھا گئے۔ کوئی بات نہیں، تم نے اپنا شوق پورا کر لیا، عبید نے محبت بھری تسلی دی۔ اب سب کے سامنے نقص مت نکالنے بیٹھ جانا۔ ثانیہ نے کوٹ اتارنے میں مدد کی۔ میری مجال، وہ کچا پکا پکاؤں گی، کھا لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، پکاتی کم ہوں مگر اچھا پکا لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کوٹ الماری میں رکھ کر اسے جلدی آنے کی تاکید کرتی چلی گئی۔ دال دیکھ کر توفیق صاحب نے سوالیہ نظروں سے آسیہ کو دیکھا تو انہوں نے سبزی گوشت کا سالن سامنے کر دیا۔ آپ یہ لے لیں۔ تبھی ثانیہ کبابوں سے بھری ڈش، رائتہ، سلاد لے کر آ گئی۔ انکل مجھے پتہ تھا آپ لوگ دال نہیں کھاتے، اس لیے میں نے کباب فرائی کر لیے تھے۔ کباب دیکھ کر عبید کو بھی حوصلہ ہو گیا۔ ایرم نے خاموشی سے سبزی ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ کباب تلنے ہیں، میں نے خواہ دوسرا سالن بنایا، آسیہ نے کہا۔ میں نے بتایا تو تھا کہ کھانا میں بناؤں گی تو ظاہر ہے سب کی پسند کا خیال رکھوں گی، مگر آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ ثانیہ نے دال پلیٹ میں نکال کر عبید کے سامنے رکھی۔ امی اب تو آپ ریسٹ کریں، کچن آپ کی بہو سنبھال لے گی، عبید نے بات پلٹی۔ ایرم کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ کباب اچھے بنے ہیں، آسیہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے توفیق صاحب نے تعریف کر دی۔ کباب میں نے بنائے تھے ابو، ثانیہ نے صرف تلے ہیں، ایرم نے کسی کی طرف دیکھے بنا کہا۔ اچھی بات ہے، مل جل کر کام کرنے میں برکت ہے۔ دال بھی اچھی بنی ہے، عبید نے ثانیہ کا دل رکھنے کو تعریف کی، ورنہ روٹی تو کباب کے ساتھ ہی کھائی تھی۔ آج کھانے کی میز کا رنگ، ماحول اور سب کا برتاؤ بہت عجیب ہے، توفیق صاحب نے بمشکل نوالہ حلق سے اتارا۔ امی ہم جا رہے ہیں، آصفہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رابعہ اور سہیل تیار کھڑے تھے، وہ کچھ لمحے رابعہ سے نظریں نہ ہٹا سکیں۔ بچوں کی پیدائش نے بھی اس کے وجود کو ڈھلکایا نہیں تھا کہ گھر کے سارے کام تو اب بھی اسی کے ذمہ تھے۔ بس آصفہ اتنا ضرور کرتی کہ وہ مصروف ہوتی تو بچوں کو دیکھ لیتی، مگر اصل چیز تو اس کے چہرے سے شگفتگی اور اعتماد کے رنگ تھے، اس کی آنکھوں کی تابناکی، لبوں کی مسکان۔ انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بھتیجی پلس بہو اتنی خوبصورت ہے۔ سی گرین سٹائل سے کام والے سوٹ میں اس نے آج بالوں کی چوٹی نہیں بنائی تھی، بال کھلے چھوڑ کر تھوڑے سے بالوں میں کیچر لگایا تھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں؟ سہیل بے چین ہوا۔ اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں، اکلوتے بھتیجے کی منگنی اور پھوپھی کو کسی نے چھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ رابعہ خاموش رہی۔ سہیل نے ماں کے پاس بیٹھ کر بازو آصفہ کے کندھے پر پھیلایا۔ کیا کریں اماں، حالات ہی ایسے ہیں تو رابعہ کو بھیجو، تم کیوں جا رہے ہو جب تمہاری ماں نہیں جا رہی؟ انہوں نے سہیل کا ہاتھ پکڑا۔ رابعہ نے بے چینی سے سہیل کو دیکھا۔ زندگی میں کتنے کم موقع تھے جب اسے اس طرح تیار ہو کر سہیل کے ساتھ جانے کا موقع ملا ہوگا۔ سہیل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، جورو کا غلام۔ آصفہ کو لگا روک بھی لیا تو وہ اس طرح منہ پھلائے بیٹھا رہے گا، ایک بیٹا پہلے ہی دور تھا، دوسرے کو کیسے کرتی؟
اب جلدی آ جائیں گے۔ سہیل نے ان کی رسمی اجازت کو ہی بہت جانا اور بیوی بچوں کے ساتھ کھسکنے کی۔ آصفہ نے سارا غصہ فرح کو کال میں لا کر نکالا۔ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا، وہ گولی نہ چلاتا تو ابھی تک بازی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ اپنے دکھڑے رونے لگا۔ انجان شہر، پیسے کی کمی، ڈھنگ کی ملازمت بھی نہیں، مجھے واپس بلا لیں اماں۔ کیسے؟ وہ بھی بے بسی سے رونے لگی۔ عبید اور ثانیہ سے کہیں مجھے معاف کر دیں۔ وہ فرح کی بات سن کے ہی سن ہو گئی۔ اب زندگی نے یہ رنگ بھی دکھانا تھا۔ علم نے محبت گمشدہ میری ڈرامہ سیریل کی قسط ختم کی اور چائے بنانے کے ارادے سے کچن کی طرف آئی تو لاؤنج میں بیٹھی آسیہ کو دیکھ کر چائے کا پوچھنے لگی، جو کسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھیں۔ ہاں بنا لو، ثانیہ اور عبید سے بھی پوچھ لو۔ انہوں نے کمرے سے نکلتے عبید کو دیکھا، مگر عقب میں آتی ثانیہ کو۔ ولیمے والے ڈریس میں ملبوس وہ ولیمے میں ہی دلہن لگ رہی تھی۔ تم کسی شادی میں جا رہی ہو؟ ارم ٹھٹک کر کی۔ ایک ہی گھر میں حالات جیسے بھی ہوں، بول چال بند تو نہیں کی جا سکتی تھی؟ میں نے بتایا تو تھا کہ ایک سہیلی کی منگنی ہے۔ اس نے بے نیازی سے بال جھٹکے۔ اب یہ تو بات ہی فضول تھی کہ کب بتایا تھا۔ وہ عبید کے سامنے آرام سے مکر جاتی تھی۔ کون سی سہیلی؟ ارم نے اچنبھے سے پوچھا تو عبید چونکا۔ ہاں بھئی، تم دونوں کی تو ساری فرینڈز کامن تھیں، اس نے تمہیں نہیں بلایا؟ تمہاری کہاں کسی سے بات چیت ہوتی تھی؟ میری ہی فرینڈ ہے، وہ رکھائی سے کہتی عبید کو۔ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ ارم الجھی اسے جاتے دیکھتی رہی، جبکہ آسیہ عبید سے پوچھ رہی تھی، تم ساتھ نہیں جا رہے؟ میں وہاں کون سا کسی کو جانتا ہوں؟ ثانیہ نے کہا تھا، میں نے ہی ٹال دیا۔ عبید ماں کے پاس بیٹھا، پھر ارم کو دیکھ کر کہنے لگا، اب چائے بنا بھی لو، کم از کم چھوڑنے ہی چلے جاتے، اس طرح اکیلی جائے گی؟ آسیہ نے پھر ٹوکا۔ وسیم آیا ہوا ہے، اس نے کہا میں چھوڑ دوں گا۔ آسیہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے دوبارہ ارم سے بات کی؟ ارم کو کچن میں جاتے دیکھ کر اس نے مدھم لہجے میں ماں سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے ابو نے منع کر دیا تھا، آسیہ نے بیزاری سے کہا۔ ان کا بس نہ چلتا کہ کب ارم ہاں کرے اور وہ جلد از جلد سے رخصت کرے۔ وہ ڈھلتی شام کے رنگ دیکھنے صحن میں آئی تھی، مگر بیل سے نیچے گرے چڑیا کے بال دیکھ کر جان نکل گئی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر بیل کے پتوں میں کھوجا۔ گھونسلہ اپنی جگہ موجود تھا، نہ جانے بچہ کیسے گر گیا۔ ماں، چڑیا بھی غائب تھی۔ یا اللہ، مر تو نہیں گیا؟ ارم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے انگلی سے ہلایا تو بچے نے تیزی سے گردن کو حرکت دی۔ ارم کو تسلی ہوئی۔ اس نے ننھی سی جان کو اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا۔ اس کے جسم پر ننھے ننھے بال نکل رہے تھے۔ گندے بچے، تمہیں اتنی جلدی تھی اڑان بھرنے کی؟ گھونسلہ دسترس سے دور تھا۔ اس نے برآمدے میں سے کرسی کھینچ کر ستون کے پاس رکھی، ستون کا سہارا لے کر کرسی پر چڑھی، مگر ایڑیاں اٹھا کر بھی گھونسلہ ہاتھ بھر کے فاصلے پر تھا۔ شامت یہ ہوئی کہ اس وقت ماں چڑیا بھی وارد ہو گئی۔ اس کے ننھے سے شور نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کچھ نہیں کر رہی، تمہاری اولاد ہی واپس رکھ رہی ہوں۔ ارم جھنجھلا گئی، مگر اس کا بس نہ چلتا کہ ارم کے سر پر ٹھونگے ہی مار دے۔ ادھر سے ادھر اڑتی چلاتی اپنی جان ہلکان کرتی رہی۔ تبھی باہر بیل ہوئی۔ اللہ کرے ابو یا عبید ہی آ گئے ہوں۔ ارم نے جلدی سے نیچے چھلانگ لگائی، بچے کو احتیاط سے کرسی کی گدی پر رکھا اور بھاگ کر دروازہ کھولا، پھر اٹک گئی۔ دروازے کے عین سامنے سیاہ بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ دہلیز پر ایک بڑا سا بیگ نما بند شاپر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بیل سے ہاتھ ہٹایا اور سامنے آیا۔ منوس سا اجنبی تھا، پہچان میں نہیں آیا۔ وہ الجھ کر پہچان کا مرحلہ طے کرتی رہی۔ سامنے والا بھی نہ جانے کیوں خاموش سا کھڑا رہا۔ اس لڑکی کی باطنی خوبصورتی اس کے چہرے سے جھلکتی ہے، اس کو دیکھو گے تو نگاہ نہ ہٹا پاؤ گے۔ ماں نے کہا تھا، انہوں نے کبھی ارم کے خد و خال کی تعریف نہیں کی تھی، ہمیشہ اس کے اندر کی خوبصورتی اور خوبصیرتی کی تعریف کرتی۔ آپ تو یوں کہتی ہیں جیسے اس سے بہت ملی ہوں۔ وہ چڑ جاتا، جو بھی اس سے ملتا ہے یہی کہتا ہے۔ وہ مبہم سا مسکراتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے بہو بنا کر اپنے گھر میں لانے والی تھی، اس کے بارے میں پوری معلومات نہ رکھتی ہوں۔ یہ کچھ سامان ہے، ہو سکے تو پہنچا دو۔ وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب انہوں نے حکم صادر کیا، ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیں، عفان کو اپنے کسی کام سے جانا تھا۔ ٹھیک ہے، ماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی ڈرائیور کو بھیج دینا، دفن بھی نوکر ہی کر دیں گے۔ اف، ایک تو وہ جذباتی بہت جلد ہو جاتی تھی، اب اتنے کاری وار کے بعد وہ مزید انکار کیسے کرتا؟ ٹھیک ہے، کہاں بھجوانا ہے؟ مدام، میں وہی پوچھ رہا ہوں۔ سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ ہی کوئی نہ تھا۔ پتہ سنتے ہی وہ چونک گیا، مشکوک نظروں سے ماں کو دیکھا۔ کرنا کیا چاہتی ہیں؟
فکر نہ کرو، وہی پکڑ کر تمہارا نکاح نہیں پڑھوائیں گے۔ ان کی بیٹی ان پر اتنی بھاری نہیں ہے۔ آج تو ان کی زبان دو دھاری تلوار بنی ہوئی تھی۔ ایک ہلکی سی سوچ سے عفان کے اندر انگڑائی لی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی سوچ نے حاجرہ بیگم کو فوری ہی الرٹ کر دیا۔ خبردار جو تم نے وہاں جا کر کوئی بھی بات کی، جو بھی بات ہوگی میں کروں گی۔ آپ تو بہت ہی جینیس ہے خاتون۔ وہ ان کے اندازے کی درستی پر مسکرایا۔ فرمائیے۔ ایرم کی ہلکی عجلت بھری آواز پر وہ چونکا۔ سفید اور لیمن کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس کھلتی ہوئی رنگت والی لڑکی کچھ عجلت میں دکھائی دی۔ والدہ نے یہ سامان بھیجا ہے۔ والدہ نے سامان بھیجا ہے؟ والدہ؟ ایرم نے استفہامیہ انداز میں دریافت کیا۔ میری والدہ؟ کیا جواب تھا؟ آپ کون؟ آپ وہ یہی پوچھ سکتی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوچھے آپ کی والدہ اس ملک کی پرائم منسٹرز ہیں جو بنا نام جانے بوجھ لیں گی۔ عفان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری والدہ حاجرہ بیگم نے یہ کچھ سامان بھیجا ہے۔ ایرم مہمان کو اندر لے آؤ۔ آسیہ نے برآمدے سے یہ آواز لگائی۔ انہیں ابھی ابھی حاجرہ بیگم کی کال آئی تھی۔ ملتان سے کچھ کڑھائی والے کرتے اور کھسے منگوائے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو اور ایرم بیٹی کو پسند آئیں گے۔ ایرم کے دماغ نے ان ناموں کو کھنگالا تو فوراً ہی رستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ آسیہ کے ساتھ سلام دعا ہوئی۔ سامان حوالے کیا۔ ایرم نے دروازہ بند کیا اور سر پر چٹکتی چلاتی چڑیا کو بے بسی سے دیکھا۔ عفان کا ارادہ یہیں سے واپس کا تھا، مگر آسیہ اصرار کرنے لگی۔ عفان کا ایک ہاتھ کرسی پر ٹکا تھا۔ اگر اس نے بے دردی سے کرسی کھینچ دی، اگر بچہ نیچے گر گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ تبھی عفان کی نگاہ بچے پر گئی اور توجہ چڑیا کے شور پر۔ ایرم نے جلدی سے بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی قبل عفان نے بچے کو چٹکی سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ عفان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جس کے چہرے پر سراسیمگی چھائی تھی، جیسے وہ بچے کو پھینکنے والا ہو۔ دوسرے لمحے وہ ایک پاؤں کرسی پر رکھ کر بلند ہوا اور ایرم کی گردن اس کے ساتھ اور سہولت سے بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ ایرم کی جان میں جان آئی۔ وہ پاس اترا تو نگاہ ایرم کی حیران نگاہ سے الجھ گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ نہیں، شکریہ آپ کا، وہ سٹپٹائی۔ آسیہ مسکرا کر عفان کو اندر لے گئی۔ وہ جو باہر سے پلٹ جانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، ایرم کے ہاتھ کی چائے پی کر ہی گیا۔ روشنی اور رنگوں کا خوبصورت امتزاج نتاشا کے گھر کا لان تقریب کی مناسبت سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ دادی کی تو آنکھیں خیرائے ہو کر تھکنے لگیں۔ وسیم نے ان کے لیے ویل چیئر کا بندوبست کیا تھا۔ وہ تو پہلے بیٹھنے سے ہی انکاری ہو گئیں۔ میں کیا معذور ہوں؟ تو اب کیا دو بندے کندھوں پر سوار کرا کے لے کے جائیں گے؟ نادرا چڑ گئی۔ 2 قدم چلنا محال ہے۔ ابھی معذوری میں کوئی کسر ہے؟ تمہارا بس چلے تو 4 کندھوں پر سوار کرا کے قبرستان ہی بھیج دو۔ اے کاش! نادرا نے یہ الفاظ منہ میں دبا لیے۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو وہ پھر اینٹ گئی۔ میری بیٹی کے بغیر یہ منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اکلوتی پھوپھی ہے تو آپ بھی بیٹی کے ساتھ ہی رہ لیں۔ اکلوتی پھوپھی نے جو چند چڑھائے تھے وہ ساری دنیا کو نظر آئے ہیں۔ دادی کا پورا ارادہ شادی میں ناراض رشتہ دار کا کردار نبھانے کا تھا، مگر اب نادرا شیرنی بنی تھی۔ دادی کو پسپا ہونا ہی پڑا۔ اب وہ ایک کونے میں بیٹھی رابعہ کے کان کھا رہی تھی کہ کون لڑکی کا کیا لگتا ہے۔ پتہ تو کسی کو بھی نہ تھا۔ ان سب کو ایک طرف بٹھا کر فل پروٹوکول دیا گیا تھا۔ یہ پروٹوکول محض اس ٹیبل تک محدود تھا۔ اسٹیج پر وسیم اور نتاشا موجود تھے۔ انہی کے گرد سب گھوم رہے تھے، یا پھر ثانیہ تھی جو پورے لان میں پورے تمطراق کے گھومتی سب سے مل رہی تھی۔ جب دل چاہتا اسٹیج پر چڑھ جاتی نادرا تو ویسے ہی اتنے لوگ ان کا ٹھاٹ باٹ اور پہناوے دیکھ کر دبک گئی۔ اوئی ماں، دیکھنا اس عورت کے تو بازو ہی نہیں ہیں۔ دادی کی بات پر مارے ہمدردی سب کی نظریں اس خاتون کی طرف اٹھیں۔ دادی قمیص کے بازو نہیں ہیں؟ رابعہ بڑبڑائی۔ توبہ توبہ! چڈا چاٹا اور حرکتیں دیکھو۔ اے لو، اس کے تو گٹے ٹخنے بلکہ آدھی ٹانگ ہی ننگی ہے۔ اللہ اللہ، قیامت قریب ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، ایسی بے حیائی! رابعہ کو لگا ثانیہ نے ٹھیک انہیں اس کونے میں بٹھایا ہے۔ دادی کے تبصرے سن سن کر نادرا کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ تیرے پرس میں کوئی ٹیپ ہے؟ نہیں۔ رابعہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ گونگے کا گڑ ہی رکھ لیتی۔ نادرا نے دانت پیسے۔ رابعہ نے بمشکل ہنسی دبائی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ ثانیہ کے پاس۔ اسٹیج پر برجمان ثانیہ کو دیکھ کر نادرا نے رابعہ کو ٹوکا دیا۔ میں ٹھیک ہوں امی۔ وہ کیمرہ مووی کا سامنا کرنے سے گھبرا گئی۔ وسیم کی سرگوشیاں، نتاشا کی ہنسی، تم دونوں کو ملانے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کتنی قربانی دی۔ بھول مت جانا، سمجھو اپنا گھر داؤ پر لگا دیا تھا۔ ثانیہ نتاشا کے کان پر جھکی۔ فکر نہ کرو، مجھے یہ بات یاد رہے گی۔ نتاشا مسکرائی۔ اور تمہیں اس کا صلہ بھی خوب ملے گا۔
بالکل ایسی ند نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ثانیہ فخر سے مسکرائی اور اس کی بات پر نتاشا کو ہنسی آ گئی، ایک بھید بری ہنسی جس کا مطلب صرف نتاشا سمجھتی تھی، اور یہ بھید بہت خاموشی سے کھلا تھا ایرم پر۔ وہ سونے کی تیاری میں تھی۔ دیہان تو آج کی شام کے کسی کونے میں اٹک گیا تھا۔ جو چڑیا کے بچے کے لیے درد رکھتا ہے، سوچو تمہیں کتنا سنبھال کر رکھے گا۔ موبائل کی بار بار میسج ٹون نے آسیہ کی بات کو دبا دیا۔ موبائل کو اٹھاتے اس کا دھیان پھر بھٹکا۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ یا اللہ، ہم لڑکیوں کا دھیان اتنی جلدی کیوں بھٹک جاتا ہے؟ خود کو سرزنش کرتی ایرم نے موبائل اٹھایا۔ واٹس ایپ پر ایک کے بعد ایک تصویریں کھلنے لگیں۔ وہ ماندد بیٹ ٹکر ٹکر ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ آنکھ حیران تھی کہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ عبید کو نہ جانے اس سے کون سا کام آن پڑا تھا جو پکارتے ہوئے اندر آ گیا۔ ایرم نے بہت ہی توجہ سے اس کی بات سنی۔ وہ ٹھٹکا، پھر قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ایرم نے خاموشی سے موبائل کا رخ عبید کی طرف کیا۔ وہ ششت سا رہ گیا۔ ایرم ایک کے بعد ایک تصویر سوائپ کرتی گئی۔ تمہاری آنکھیں اس دن کھلیں گی جس دن نتاشا اور وسیم کی منگنی ہوگی۔ اس نے نتاشا کے ساتھ مل کر میرا تماشا بنا دیا، مگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہر تصویر میں ثانیہ نمایاں تھی۔ عبید کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میرا اعتبار لوٹا دو جو ایک بھائی کو اپنی بہن پر تھا، کہ میں جھوٹ بھی کہوں گی تو وہ نبھا لے گا۔ تم نے تو میرے سچ کو ہی جھوٹ بنا ڈالا۔ اس نے قبل کے بہن کا شکوہ آنکھ سے ٹپک جاتا عبید پلٹا، لیکن وہ ایرم کی آواز پر رکا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے وسیم کی منگنی کا دکھ ہے۔ اس نے موبائل بند کیا۔ میں صرف اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ عبید نے قریب آ کر دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے۔ اس کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ۔ وہ جیسے پھر سے بھائی کے حصار میں آ گئی تھی، جیسے تپتی زمین پر کسی نے چھایا کر دی ہو۔ ایرم نے سکون سے ٹیک لگائی۔ باپ نے کہا تھا، کبھی کبھی اللہ دوسروں کے شر سے ہمارے لیے خیر رکھ دیتا ہے، اس لیے ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ وہ مسکرائی اور آنکھیں موند لیں۔ شکریہ ثانیہ، تمہاری اس حرکت نے مجھے میرا بھائی واپس کر دیا۔ خالی گھر کے در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا، اور اندر سوچوں کا ازدحام ادھم مچا رہا تھا۔ اپنی کوتاہیوں کا احساس تھا یا ماضی کی غلطیوں کا پچھتاوا؟ رشتوں کے بغیر رہنا اتنا مشکل؟ وہ رشتے جنہیں خود انہوں نے اپنے لیے آزاد بنا لیا تھا۔ وہی رشتے طاقت تھے، زندگی کی روانی، احساسات اور جذبات کی گرمائش لیے۔ انہیں ماں یاد آئی اور بھائی۔ اعصاب جھنجھنا سے گئے۔ خون کی روانی میں توازن نہ رہا۔ دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ انہیں تو لگا وہ آج خالی گھر میں تنہا بے یار و مددگار ہی مر جائے گی، اور صبح لوگ ان کی اکڑی ہوئی لاش برآمد کریں گے، مگر کسی مہربان ہاتھ نے انہیں تھام کر سہارا دے دیا۔ رشتے اس لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ قدورتیں پالنے کے لیے۔ انہیں ہوش ہسپتال میں آیا۔ ایک طرف بھتیجی کھڑی تھی تو دوسری طرف بھائی۔ بیٹا ڈاکٹروں کے پاس بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ وہ رو ہی پڑی۔ آپا مت روئیں، شبیر نے ان کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں کیا پتا میرے دل میں کیا کیا خیال آ رہے تھے۔ میں مر جاتی تو اکیلا سہیل کیا کیا کرتا، فرق بھی یہاں نہیں، اور تمہارا کیا پتا میرے جنازے کو کندھا دینے بھی نہ آتے۔ پھوپھو ایسی باتیں مت کریں، رابعہ نے نرمی سے ٹوکا۔ شبیر بھی سر جھکا کر آنکھیں صاف کرنے لگے۔ شکر ہے اللہ کا تمہاری صورت دیکھ لی، اماں کو بتایا؟ نہیں آپا، وہ پریشان ہو جاتی۔ ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو گئی، معاف کر دو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھانا چاہا، شبیر نے روک دیا۔ ڈرپ لگی تھی، سب کچھ بھول کر آیا ہوں آپا، بڑی بہن نہیں ہمیشہ ماں سمجھا ہے۔ اب آ گئے ہو، ایک اور مان رکھ لو۔ آپا حکم کریں۔ عبید اور ثانیہ سے بھی کہو کہ میرے فرق کو معاف کر دیں۔ پرائے شہر میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، نوکری بھی نہیں مل رہی۔ سہیل تو بھائی ہے، کئی بار پیسے بھی بھجوا چکا ہے۔ شبیر نے رابعہ کو دیکھا۔ رابعہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ ٹھیک ہے آپا، اس سے کہیں واپس آ جائے، بس ثانیہ اور عبید کے راستے میں نہ آئے۔ شبیر نے گہری سانس لے کر کہا، انہوں نے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھیں؟ بالکل نہیں رکھے گا۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ دل و دماغ سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ دادی تو بہت ہی بدمزہ ہو کر گھر لوٹی۔ انہیں کچھ بھی متاثر نہ کر پایا، سب دکھاوا لگتا تھا۔ نئی نئی دولت ہاتھ لگی ہے، انہیں اسی بات کا قلق تھا۔ کسی نے لفٹ نہیں کروائی۔ لڑکے والوں کو ایک کونے میں کڈے لین لگا دیا۔ انگوٹھی لڑکی نے خود ہی ایک دوسرے کو پہنا دی۔ کسی نے اسٹیج پر بلایا تک نہیں۔ دادی کی بات پر کسی نے کار نہ دھرے۔ سب دوسری طرف سے ملے تحائف دیکھ رہے تھے۔ پھر وسیم اپنا موبائل لے کر چھت پر کھسک گیا۔ شبیر نہ جانے کہاں غائب تھے۔ ثانیہ اور نادرہ تنہا رہ گئیں۔ تم تو کہہ رہی تھی بہت امیر کبیر لوگ ہیں، مگر گھر اور کاروبار میں نتاشا کے چچا اور تایا کا بھی حصہ ہے۔ کچھ نہ کچھ سن گن تو مل ہی گئی۔ اماں، اب یہ باتیں وسیم بھائی کے سامنے نہ کر دینا۔ اتنے ارب پتی ہوتے تو کیا وسیم کو پسند کرتے؟ پھر بھی ہم سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ جہیز سے گھر بھر جائے گا، وسیم بھائی کو گاڑی مل جائے گی، ساری عمر وسیم بھائی کو سپورٹ رہے گی۔ آپ کی طرح بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے۔
ثانیہ نے چڑھ کر تقریر جھاڑی۔ ہاں اب یہی طعنے دیتی رہنا، تمہارے باپ کے پاس کیا تھا؟ اچھا چھوڑیں، گفٹ کتنے قیمتی ملے ہیں؟ ثانیہ نے دھیان ہٹایا۔ سارا پیسہ کپڑے جوتے پر ہی لگا دیا، اس کی جگہ سونے کی بالیاں بن جاتی۔ انہوں نے بیزاری سے بکھرے سامان کو دیکھا۔ گولڈ بھی ملے گا مگر شادی پر کہہ دوں گی، ہمارے ہاں ساس کو سونے کا سیٹ ڈالتے ہیں، پھر وہ مجھے دے دینا۔ اس نے مشورے دے کر سامان سمیٹنا شروع کیا۔ ماں کو برانڈز کی کیا سمجھ، سب کچھ اسی کے پاس جانا تھا۔ اب عبید کو کب تک بتاؤ گی؟ بس ایرم کی کہیں بات طے ہو جائے تو بتا دوں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تبھی شبیر چلے آئے۔ ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری پھوپھی کو مٹھائی دینے گئے ہوں گے، نادرا نے ٹھٹا کر اڑایا۔ ہاں وہی تھا، وہ کہہ کر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھ گئے۔ نادرا نے بولنا شروع کر دیا۔ اگلے پچھلے سارے گناہ گنوا دیے، وہ منہ لٹکائے بیٹھے رہے۔ آخر نادرا نے بولنا شروع کر دیا۔ اگلے پچھلے سارے گناہ گنوا دیے، وہ منہ لٹکائے بیٹھے رہے۔ آخر ثانیہ کو ہی ٹوکنا پڑا۔ بس کریں اماں، میں نے کہا اب پٹائی کا منہ کھول بھی دو، جو سانپ چھپا کر لائے ہو اب کس کو ڈسے گا؟ اب گئے تھے تو صلہ نامہ تو لکھ کر ہی آئے ہوں گے۔ وہ بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس عورت کی زبان! شبیر نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اور آپ کی بیٹی جتنی چاہیں خدمتیں کریں، بس مجھے جانے کو نہ کہنا۔ نادرا نے لہجہ بدلا، پھر منہ میں بڑبڑائی۔ مری کو بخشو تو بڑی بات ہے، مریں آپا کے دشمن، کیوں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تنگ آ کر گویا ہوئی۔ اماں، ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ سمجھاؤں اپنی ماں کو، اپنوں کے درمیان بہت باتیں ہو جاتی ہیں اور معاف بھی کر دی جاتی ہیں، اور اب تو وہ کچھ مانگ بھی نہیں رہی۔ مطلب کچھ مانگ لیا؟ نادرا نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ معافی مانگ رہی ہے؟ شبیر نے دانت پیسے۔ میں نہ کرنے لگی معاف؟ بڑی برادری میں تماشا بنا دیا، میری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ غصے سے اٹھ گئے۔ اب مروڑ اٹھ رہے ہیں، اس گھر کی خبریں وہاں جو نہیں پہنچتی؟ نادرا تلملائی۔ اب نہ اس کی دال گلنے دوں گی۔ بالکل۔ ثانیہ کھڑی ہوئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ عبید کو بتا دیا یہاں رک رہی ہو؟ بتا دوں گی۔ عبید نے سلگتی آنکھوں سے میسج کو دیکھا اور موبائل رکھ دیا۔ بے یقینی اتنی تھی کہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی ہر غلطی ادا لگتی ہے، نظر انداز ہو جاتی ہے، معاف کی جا سکتی ہے، مگر اپنی ذات تک؟ جب محبوب کی غلطیاں آپ کے پیاروں کی خوشیاں نگلنے لگیں تو وہ اپنی ہر خوشی ثانیہ کی ہر غلطی پر وار سکتا تھا، مگر وہ ثانیہ کی یہ غلطی معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے اس کی بہن کی خوشیاں کھا لی تھیں۔ دل کسی نے مٹھی میں بینچ رکھا تھا۔ عبید نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ جہاں پہلے محبت دھڑکتی تھی وہاں اب درد تھا۔ دکھ سے آسیہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ ایرم کہتی رہی سب نے اسے ہی جھٹلا دیا، مگر وہ سچی تھی۔ اس دن گھر میں تماشا ہوا، سب ثانیہ کی ملی بھگت سے ہوا۔ کاش وہ جاہل سی عورت ہوتی تو اس وقت ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتی۔ حوصلے سے کام لے۔ توفیق نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس لڑکی کو سب کچھ بھول کر پورے خلوص سے بیاہ کر لائی تھی، اس لیے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف سازشیں کرے؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ عبید نے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اچھا بس اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو کرنا تھا کر لیا۔ عبید جانتا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ عبید نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا، جنہوں نے آہستگی سے گیند کے اس کے کورٹ میں ڈال دی تھی۔ لیکن ہماری ایرم کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ مجھے وہ گھرانہ ایرم کے لیے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری بیٹی کا نصیب بہت اچھی جگہ کھولا ہے۔ اب اس بات کو یہی ختم کرو، ایرم کو بھی بلا لو، مجھے سب سے ضروری بات کرنا ہے۔ پورے بنگلے میں گویا ایمرجنسی نافذ تھی۔ چوکیدار مالی بنا ہوا تھا، اس کی بیوی صفائی ستھرائی میں بھی لگی تھی۔ مسرت کچن میں مصروف تھی، اگرچہ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ بی بی جان کی اسٹیک آج پورے گھر میں ککڑی کھیل رہی تھی۔ نہ تھکاوٹ تھی نہ بیماری کا احساس، بلکہ آج میں اوپر آسماں نیچے والی سچویشن تھی۔ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ وہ سانس لینے کچن میں آ ٹھہری۔ بی بی جان ایک بار جا کر لڑکی سے مل تو لیتی، تصویر دیکھ کر کیا اندازہ ہوتا ہے، بولتی کیسا ہے چلتی کیسا ہے، یوں ہی رشتہ ڈال دیا۔ مسرت کو 100 اعتراض تھے، سب پتہ ہے مجھے، تم فکر نہ کرو۔ وہ مطمئن تھیں۔ انہوں نے بھی صاحب سے ملے بغیر ہاں کر دی۔ اس نے اگلا اعتراض داغا، لڑکی والے ہتھیلی پر سرسوں نہیں جماتے، جب سے رشتہ کیا ہے خوب چھان پٹک کروائی ہے تب ہاں کی ہوگی۔ میں تو شکر کر رہی ہوں انہوں نے اس گدھے کو پسند کر لیا ہے، اسے بھی لڑکی پسند آ گئی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب چند دن پہلے عفان ایرم کے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ کیسی تھی؟ اچھی تھی، گریسفل، سادہ رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ عفان کی بات پر ان کا منہ کھل گیا۔ میں نے تمہارے لیے کوئی خاتون تو پسند نہیں کی۔ اچھا تو آپ لڑکی کا پوچھ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ سنجیدہ مگر اندر کہیں ہلکی سی شرارت جھلکتی تھی۔ وہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ جواب گم ہو گئی تھی۔ نہیں اس کی ماں کا پوچھ رہی ہوں، وہ کلس کر گویا ہوئی۔ میں بھی تو انہی کا بتا رہا ہوں۔ اس نے حیرت سے بھویں اچکائی، پھر دونوں کو ہنسی آ گئی۔
انہیں یاد بھی نہ تھا کہ آخری بار وہ ماں بیٹا کب ایک ساتھ ہنسے تھے۔ وہ لڑکی اس گھر کی خوش نصیبی بن کر آ رہی تھی۔ انہیں یقین ہونے لگا وہ اچھی ہے بی بی جان، اس میں بناوٹ نہیں ہے۔ چند ثانیے کے بعد عفان نے ایمانداری سے بتایا، مجھے لگا یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ تب سے وہ محض دعا تھیں کہ اللہ اس لڑکی کو عفان کا نصیب بنا دے۔ یہ توفیق صاحب نے کال کر کے ہاں کی۔ انہوں نے فوراً سب کو ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ وہ بات کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ہمارے چھوٹے صاحب ہیں ہی اتنے پیارے، کوئی بھی دیکھے گا پسند ہی کرے، مسرت کہہ رہی تھی۔ صرف صورت کو کیا کرنا، زبان تو انگارے چباتی ہے۔ انہوں نے منہ بنایا۔ فکر نہ کرے بھابی، آئیں گی تو زبان بھی میٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بی بی جان، مسرت نے گلاس خشک کر کے ٹرے میں رکھے اور موڑی لہجے میں تشویش دہرائی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ مانی السلام علیکم۔ عفان کی اچانک آمد پر اس نے گھبرا کر رخ ہی پھیر لیا۔ شکر ہے وقت پر آ گئے ہو۔ اسے کال کرنے کے باوجود انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں مصروف نہ ہو جائے، عین وقت پر کہیں ارادہ نہ بدل جائے۔ آپ کا حکم جو تھا، اس نے احسان دھرا۔ ہاں اتنے تم باادب۔ بی بی جان کی آنکھوں میں سکون اور لہجے میں خود ساختہ طنز تھا۔ آپ کی تو شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتیں۔ پھر مسرت کی طرف متوجہ ہوا جو ہنوز منہ موڑے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے فرض کر لیا کہ وہ کسی اور سے مخاطب ہے۔ بی بی تم سے پوچھ رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہے جو اس طرح ہاتھ لٹکائے کھڑی ہو؟ عفان کی بلند آواز پر وہ آہستہ سے مڑی۔ صبح سے کام ہی کر رہی ہوں۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے۔ وہ طنزیہ کہہ کر مڑا۔ مانی کو دیکھ لوں؟ بی بی جان اور مسرت نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کے متوقع رد عمل کے پیش نظر ہاجرہ نے مضبوط لہجے پھر لیکن دبی آواز میں بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ گھر پر نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ سوال متوقع تھا۔ مسرت نے جلدی سے مڑ کر دھلے ہوئے گلاسوں کو پھر سے دھونا شروع کر دیا تھا۔ زارا کے ساتھ گیا ہے؟ کیا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس کی ماں آئی تھی، ساتھ لے گئی اور مانی کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ وضاحت نہیں، بم تھا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا اور رد عمل میں میز پر پڑے کانچ کے برتن زمین بوس ہو گئے۔ فرش پر کانچ ہی کانچ بکھر گیا، وہ کانچ جو زارا ان کی زندگیوں میں بچھا کر گئی تھی۔ اور یہ خیال صرف عفان کا تھا۔ ہاجرہ کی نگاہ میں تو زارا معصوم ہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ انسان ہو یا جانور؟ مسرت تو ڈر کر کونے میں دبک گئی۔ دروازے میں عفان حائل نہ ہوتا تو شاید بھاگ ہی جاتی۔ آپ کیسے مانی کو اس گھٹیا عورت کے حوالے کر سکتی ہیں؟ گالی مت دو، وہ گھر آئیں تو کیا پھولوں کا ہار پہناؤں؟ میں جا رہا ہوں، اسی وقت مانی کو واپس لاؤں گا۔ عفان نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ عفان کے لب پیچ گئے۔ آپ کی اس حاکمیت پسندی کی وجہ سے کسی اولاد نے آپ کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا، اور تمہاری اسی شدت پسندی کی وجہ سے خاندان میں کوئی تمہارے قریب نہیں آتا۔ بی بی جان نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ حاکمیت پسند نہیں تھی، مگر جو بات انہیں حق لگتی تھی اس پر ڈٹ جاتی تھیں۔ عفان نے غصے سے کچن چھوڑ دیا۔ مسرت کی رکی سانس بحال ہوئی۔ ہاجرہ بیگم نے چہرہ جھکا لیا۔ دکھ، سکھ، تکلیف، مایوسی ان کے چہروں پر ہر رنگ نمایاں تھا۔ مسرت نے خاموشی سے آ کر ان کے کندھے دبانا شروع کر دیے۔ وہ مانی کے کاٹ کے پاس کھڑا تھا، ایک ہاتھ اس پر رکھے، ہلکے میوزک کے ساتھ اس پر لگے کھلونے سست روی مگر دلکش انداز میں محو حرکت تھے۔ مانی اب اس میں بہت کم سوتا تھا۔ وہ زیادہ تر اس کے ساتھ بیڈ پر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت کھلونوں سے پھوٹتی ہلکی نیلی روشنی میں ڈھل رہی تھی، مگر اس کا تاثر ایک ہی تھا، غصہ، دکھ، مایوسی۔ وہ شام آج بھی اس کے اندر گڑ کر رہ گئی تھی۔ جب وہ آفس سے آیا تو بی بی جان اسی کاٹ کے پاس کھڑی سوئے ہوئے مانی کو دیکھ رہی تھی اور آنسو چہرے کی جھریوں میں ڈل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگیں۔ عفان کو گھر میں چھائی بے تحاشا خاموشی کا احساس ہوا۔ زارا چلی گئی؟ اس کے لہجے سے بھی یقینی متشرح تھی۔ آج دوپہر کو وہ زارا کو سارے آپشنز اور فیصلے کا اختیار دے کر گیا تھا۔ ہاجرہ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عفان کی جیسے جان مٹھی میں آ گئی۔ مطلب اس نے سارے آپشنز ٹھکرا دیے تھے؟ یعنی کہ مانی کو بھی؟ مقام حیرت۔ عفان نے بے اختیار مانی کو اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا۔ وہ مر گئی، ہمارے لیے بھی اور مانی کے لیے بھی۔ ہاجرہ نے تڑپ کر عفان کو دیکھا۔ وہ اس کی ماں ہے عفان، وہ بچے کو میرے پاس امانت چھوڑ کر گئی ہے۔ عفان نے آتشی نگاہوں سے ہاجرہ بیگم کو دیکھا۔ میں اپنے الفاظ دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ آج وہ اپنی امانت لینے آئی تھی اور بی بی جان نے اس کی امانت واپس کر دی، مگر عفان کے دل میں وہ شام نیزے کی انی کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ اٹھ جا، میں نے کہا۔ گھوڑے گدھے سب بیچ کر سوتی ہو؟ نادرا جن جوڑنے پر ثانیہ نے وہ مشکل آنکھیں کھولی۔ تھکاوٹ ہی اتنی ہو رہی تھی۔
گھر نہیں جانا؟ چلی جاؤں گی، عبید تو آفس چلا گیا ہوگا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے وال کلاک میں نگاہ دوڑائی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، جو نتاشا کے گھر سے مٹھائی کی ٹوکریاں ساتھ آئی ہیں، ان کا کیا کروں؟ ہائے نصیب، بیٹے کی منگنی کی مٹھائی بھی نہیں بانٹ سکتی۔ نادرہ کو تو فکر لاحق تھی۔ شکر یہ ہوا رات کو دیر سے واپسی ہوئی، ورنہ اب تک تو محلے میں ڈنکا بج جاتا۔ گھر کے لیے رقم رکھ کر وسیم بھائی سے کہیں باقی کسی یتیم خانے میں دے آئیں۔ اس نے کروٹ بدلنا چاہی۔ اچھا رابعہ کو دے آؤ، اماں میں اچھی لگوں گی؟ یوں گلی میں مٹھائی لے کر جاتے وہ جھنجھلا گئی۔ تو کیا دوسری گلی میں جانے کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا دوں؟ وہ چڑ کر بولی۔ ہاں اتنی ہماری اوقات۔ نیند تو چاٹ ہو ہی گئی تھی، اب اٹھے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ ساتھ وہاں سنگن بھی لے لینا، اور کیا پتہ تمہیں دیکھ کر تمہاری پھوپھی پیر پکڑ ہی لے۔ یہ تصور اتنا کیف آگے اور مسرور کر دینے والا تھا کہ وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ دروازہ کھلا تو وہ متحیر سی دروازے میں ہی ساکت رہ گئی۔ وہ جس کے لیے معافی مانگی جا رہی تھی، وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کے خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ تم؟ فرق کی آنکھوں کا تاثر عجیب سا تھا، جو سمجھ میں تو نہ آیا، مگر ثانیہ کو ڈر لگا۔ اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ اس نے گھبرا کر گھنٹی پر ہاتھ رکھا تاکہ اندر سے کوئی اور باہر آ جائے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہارا اپنا کیا سامنے آیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، ثانیہ نے خود کو سنبھالا۔ تم تو شکر کرو واپس آ گئے ہو، میں نے معاف کر دیا، ورنہ ڈر کے مارے وہیں چھپے رہتے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ غرایا۔ تو پھر فیس کرتے، بھاگ کیوں گئے؟ ثانیہ کا ڈر زائل ہونے لگا۔ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، فرق نے دانت پیسے۔ کبھی اس شکل پر مرتے تھے۔ عقل ٹھکانے آ گئی؟ وہ تو آنی ہی تھی، لگتا ہے عبید کے ساتھ کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ فرق نے اسے سرتاپا دیکھا۔ دشمنوں کی نظر نہ لگے، اب راستہ دو۔ فرق ایک طرف ہو گیا، ثانیہ اندر داخل ہوئی۔ ابھی چند قدم ہی اٹھے تھے کہ عقب سے فرق کی آواز نے قدم جگڑ دیے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ ثانیہ کے وجود میں سرسری سی لہر اٹھی۔ گھر میں کوئی نہ تھا، اور وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ دستک دے کر اجازت ملنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز پیشانی مسل رہا تھا۔ یہ اس کے تذبذب اور الجھاؤ کی نشانی تھی، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ پا رہا ہو۔ اس نے ہاتھ روک کر مسرت کو دیکھا، اور خالی ہاتھ دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ مسرت کا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے چائے کا کہنا تھا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے چائے مہمانوں کے ساتھ آ کر پی لیں۔ کون سے مہمان؟ آپ کے سسرال والے آئے ہیں، مطلب ہونے والے؟ آؤٹ! وہ دھاڑا اور مسرت نے دوڑ لگا دی۔ ڈرائنگ روم میں خوشگوار ماحول میں بات چیت جاری تھی، کھانا پینا چل رہا تھا۔ توفیق صاحب تو ماضی میں ان سے ملے تھے، مگر آسیہ اور عبید کی پہلی ملاقات تھی۔ بی بی جان کا رکھ رکھاؤ، گفتگو، گھر بار، حاصل شدہ معلومات سب متاثر کن تھیں۔ عبید صرف اب عفان کا منتظر تھا۔ اکیلی رہتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ جلد از جلد بیٹی کی شادی کر دوں، تاکہ میرے گھر میں رونق ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت بنا ہے، آسیہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ عفان کے ابو نے بہت چاؤ سے یہ بڑا سا گھر بنایا تھا کہ سارے بچے مل کر رہیں گے، مگر روزگار جس کو جہاں لے جائے۔ بے شک، توفیق صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آپ لوگوں کے گھرانے کا بہت سنا ہے، خاص طور پر آسیہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں بہو لانی ہو تو اس کی ماں کو دیکھو، اور دنیا گواہی دیتی ہے کہ آسیہ گھر بنانے والی اور رشتے نبھانے والی خاتون ہے، اور ظاہر ہے بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس لیے میں نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ ہاجرہ مسرت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ روایتی باتوں میں نہیں پڑوں گا، جب رشتہ آیا تبھی استخارہ کر لیا تھا، اللہ کی رضا شامل حال ہے، توفیق نے کہا تو وہ خوش ہو گئیں۔ بہو کو بھی ساتھ لے آتی۔ عبید کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور تعاطف کی لہر ابھری۔ اس کے بھی بھابھی کی منگنی کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہاں مصروف تھی۔ انشاءاللہ اللہ پھر کبھی چکر لگا لے گی۔ آسیہ نے بروقت بات کو سنبھالا۔ تبھی مسرت کسی سائے کی طرح دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور لگی اشارے کرنے لگی۔ انہیں اٹھ کر دروازے تک آنا پڑا۔ آنکھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بھی اشارے سے بتایا نہیں آ رہے۔ ہاجرہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ لڑکا انہیں اسی طرح ستائے گا، مگر وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ آنکھوں پر بازو رکھے عفان نے اس کی اسٹک کی ٹھک ٹھک سن لی تھی، تبھی بازو نہ ہٹایا تو ہاجرہ بیگم کو کہنا پڑا میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ بیٹے کے لیے لہجے میں سختی تھی، باوجود غصے کے ماں نے کوشش کی لہجہ نرم ہی رہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شارجہ چلی جائے گی، اس لیے بس کچھ دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اور میں اتنی سنگ دل نہیں بن سکی کہ ایک ماں کو۔ عفان نے بازو ہٹا کر ناراض نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب جس وجہ سے کیا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر یاد رکھیں آپ کو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے۔ ان کی آواز میں اداسی اور مایوسی تھی۔ بہت شکریہ، لیکن کیا ہے؟ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ میرے لیے کچھ نہ کریں؟ میں مروتی کی انتہا تھی۔
غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ لیکن اب تو انہوں نے غصہ ضبط کیا۔ مجھے آپ کے مہمانوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کائنڈلی جائیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو، آج کے بعد میرا تمہارے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ باقیوں کی طرح تم بھی مجھے چھوڑ کر امریکہ ہی چلے جاتے۔ وہ بہت غصے میں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، مگر اس عمر میں اتنی تیزی حق میں کہاں تھی۔ دھڑام کی آواز اور ہاجرہ بیگم کی تیز چیخ، وہ تیر کی طرح اٹھ کر باہر بھاگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔